اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین صلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد وعجل. چلے بات پہنچی ہے مشق نمبر 2 تک. اس مشق میں اوپر عبارت دی گئی ہے اور پھر نیچے اس کے 2 کالم میں الف اور ب ترجمہ دیا گیا ہے. کون سا ترجمہ اوپر کی عبارت کے مطابق ہے؟ صحیح اوپر کی عبارت کا ترجمہ ہے، اس پر صحیح کا نشان لگانا ہے، اور جو ترجمہ اوپر کی عبارت کا نہیں ہے اس کو چھوڑ دینا ہے. پہلی عبارت اور پہلی آیت الا من اتى اللہ بقلب سلیم، سوائے اس کے جو خدا کی طرف آیا ہے تسلیم شدہ دل کے ساتھ، سوائے اس کے جو خدا کی طرف آیا ہے سالم دل کے ساتھ. کون ہے؟ سالم دل کے ساتھ یا تسلیم شدہ دل کے ساتھ؟ سلیم یعنی سالم. ٹھیک ہے. اوپر جو ابھی معنی دیا تھا جامان، اس میں تو وہاں سلیم کے معنی سالم ہی دیا گیا، لہذا یہی سلیم. نمبر 2 یومئذ بعضهم لبعض عدو، اس دن تم میں سے بعض دوسرے بعض کے دشمن ہوں گے. اس دن ان میں سے بعض دوسرے بعض کے دشمن ہوں گے. اس دن ان میں سے، تم میں سے دیا ہے، ان میں سے کیا ہے؟ ہم، ان میں سے. ٹھیک ہے نا؟ کیا ہے؟ بے والا ترجمہ صحیح ہے. اس دن ان میں سے بعض کے دشمن ہوں گے. ٹھیک، ہم ہے نا، تم میں سے صحیح نہیں ہے. بعضکم اگر رہتا تو اوپر کا صحیح. نمبر 3 الیوم تجزا کل نفس بما کسبت، آج یعنی قیامت کے دن جزا دی جائے گی ہر نفس کو اس کے کیے کے سبب. آج تو جزا دے گا ہر نفس کو اس کے کیے کی بنسبت. الیوم تجزا، آج تو جزا دے گا کل نفس، ہر نفس کو، بما کسبت، اس کے کیے کی بنسبت. وہ بے صحیح ہے نا، جزا دی جائے گی نہیں، تجزا، تو جزا دے گا. نمبر 4 وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا، اور ہے وہ دن کافروں کے لیے سخت، اور قیامت ہے کافروں پر سخت دن. اور قیامت ہے کافروں پر سخت دن. کون سا ترجمہ صحیح؟ اور ہے وہ دن کافروں کے لیے سخت. الف والا صحیح ہے. اور ہے وہ دن کافروں کے لیے سخت. نمبر 5 الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ، جنہوں نے نقصان پہنچایا خود کو اور اپنے گھر والوں کو قیامت کے دن. جنہوں نے نقصان اٹھایا اپنے اور اپنے گھر والوں کے سبب قیامت کے دن. الذین خسروا، جن لوگوں نے نقصان اٹھایا خود کو اور واہلیہم، اور اپنے گھر والوں کو، یوم القیامہ، قیامت کے دن. الف والا سبب کہاں سے آ گیا؟ جنہوں نے نقصان اٹھایا
اپنے اور اپنے گھر والوں کے سبب کا کوئی لفظ نہیں ہے. جن لوگوں نے نقصان پہنچایا انفسہم خود کو و اہلیہم اور اپنے گھر والوں کو یوم القیامہ قیامت عالم صحیح ہے. سوال نمبر 2 میں الیوم کے 2 معنی دن اور آج. سوال نمبر 2 میں جو آیا تھا یوم دن ہے نا، الیوم کہاں آیا؟ یہ ہے تیسرے میں الیوم تجزا آج یا دن. چلے مشق نمبر 3 مندرجہ ذیل عبارتوں کا ترجمہ کیجیے. اب آئیے یہاں آیتوں کے ٹکڑے دیے گئے ہیں، عبارتیں دی گئی ہیں اور سامنے ایک ترجمہ کا کالم بنایا گیا ہے جو خالی ہے. ٹھیک، اسی خالی کالم کے اندر آپ کو عبارت کا اور آیت کا ترجمہ لکھنا ہے، کرنا ہے. قال اللہ ھذا یوم، اللہ نے کہا یہ دن، ھذا یوم یہ دن ہے، یہ قیامت کا دن. قال اللہ نے کہا ھذا یوم یہ دن ہے، یعنی یہ قیامت کا دن. ینفع الصادقین صدقہم، ینفع الصادقین سچے فائدہ اٹھائیں گے اپنی صداقت کی وجہ سے، اپنی صداقت کے ذریعے. ینفع نفع پہنچائیں گے، نفع اٹھائیں گے. صادقین یعنی سچے لوگ نفع اٹھائیں گے. صدقہم اپنے صدق کی وجہ سے، اپنی سچائی کی وجہ سے. لا ينفع مال ولا بنون، نفع نہیں دے گا مال اور نہیں اولاد. لا ينفع نفع نہیں دے گا، نفع نہیں پہنچائے گا، فائدہ نہیں دے گا، فائدہ نہیں پہنچائے گا مال ولا بنون اور نہیں اولادیں. فیما کنتم فیہ تختلفون، فیما اس چیز کے بارے میں کنتم فیہ جس چیز کے بارے میں تم سب تختلفون اختلاف کرتے تھے، اس چیز کے بارے میں جس چیز کے بارے میں تم سب اختلاف کرتے تھے. وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ اور ان لوگوں کے لیے نفرین ہے، لعنت یعنی نفرین، اور ان لوگوں کے لیے لعنت ہے، نفرین ہے. ٹھیک. وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ اور ان لوگوں کے لیے بری جگہ ہے. دار سے مراد یہاں گھر نہیں، برا گھر ہے یا بری جگہ ہے، فرق نہیں. دار کے مطلب معنی ابھی اوپر جو کیے تھے کل کے درس وہ گھر کا بتایا تھا. ٹھیک ہے. وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ اور ان لوگوں کے لیے برا گھر ہے یعنی بری جگہ ہے. لا ظلم اليوم، لا ظلم اليوم کوئی ستم نہیں ہوگا آج، یا آپ کہہ سکتے ہیں کوئی ظلم نہیں ہوگا قیامت کے دن. الیوم وہ دن، لیکن قیامت کو پھر بریکٹ میں رکھنا پڑے گا، ہے نا. یا آپ الیوم کو پورا قیامت کا دن. لا ظلم کوئی ظلم نہیں ہوگا، کوئی ستم نہیں ہوگا. الیوم آج یا قیامت کے. ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ سرعت کے ساتھ حساب کرنے والا ہے، جلدی کے ساتھ جلد حساب کرنے والا ہے. سریع یعنی تیز،
حساب کرنے والا ہے. ولدار الآخرت، اور آخرت کے گھر کے لیے، ولدار الآخرت، اور آخرت کے گھر کے لیے، ولنعم دار المتقین، متقین کے بہترین گھر کے لیے. واو اور نعمہ یعنی بہترین، دار یعنی گھر، المتقین متقین، پرہیزگاروں کے بہترین گھر کے لیے. یا متقین کا گھر بہترین ہے. ولنعم بہترین، دار المتقین، متقین کے پرہیزگاروں کا گھر بہترین ہے. ٹھیک، یہ بھی کر سکتے. افلا تعقلون، افلا تعقلون، تم سب غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ تم سب تعقل کیوں نہیں کرتے؟ تم سب عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ عقل کو بروئے کار کیوں نہیں لاتے؟ قل ان الخاسرین، کہہ دو بے شک نقصان اٹھانے والے. قل کہہ دیجئے، ان بے شک، الخاسرین کیا ہے؟ نقصان اٹھانے والے. الذین خسروا انفسهم، وہ لوگ جنہوں نے نقصان پہنچایا اپنے آپ کو. الذین، وہ لوگ، خسروا نقصان پہنچایا، انفسهم اپنے آپ کو، وہ لوگ جنہوں نے نقصان پہنچایا اپنے آپ کو. هو الخسران المبین، یہ واضح اور کھلا ہوا گھاٹا ہے. ٹھیک، یہ کھلا ہوا گھاٹا ہے، یہ روشن اور واضح گھاٹا ہے. مشق نمبر 4، دیے ہوئے الفاظ اور آیتوں کے ترجمے کو مد نظر رکھتے ہوئے خالی جگہوں کو پر کیجیے. ٹھیک، اوپر الفاظ دیے ہوئے ہیں آیتوں کے، پھر نیچے ترجمہ دیا گیا ہے. ترجمے میں خالی جگہ رکھی گئی ہے. اس خالی جگہ میں آیت کا کون سا لفظ، کس لفظ کے ترجمے کی ضرورت ہے، اس کو لانا ہے. ٹھیک، یا خود عبارت میں اوپر الفاظ دیے گئے ہیں، ٹھیک، اور نیچے ترجمہ دیا گیا ہے، اور جو عبارت دی گئی ہے اس عبارت میں خالی جگہ رکھی گئی ہے. تو اس خالی جگہ میں اوپر جو الفاظ دیے گئے ہیں، ٹھیک، جو لفظ جس آیت میں ہونا چاہیے، جو آیت کے مطابق ہے نیچے کے ترجمے کے حساب سے، اس کو وہاں پر رکھ کر کے خالی جگہوں کو پر کرنا ہے. ٹھیک ہے، پہلے یہ چند الفاظ دیے گئے ہیں، اس کے بعد آیت دی گئی ہے، آیت میں جگہ خالی رکھی گئی، پھر ترجمہ دیا گیا ہے. اگر آپ کو یہ نہیں سمجھ میں آتا کہ آیت میں جو جگہ خالی ہے یہاں کون کلمہ رکھا جائے گا، تو آپ ترجمہ دیکھ لیجئے. ٹھیک ہے، ترجمے سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا، اشارہ مل جائے گا کہ خالی جگہ پر اوپر کے الفاظ میں سے کون سا لفظ رکھنا ہے. دیکھیں، للہ الواحد لا ينفع مال ولا بنون لا ينفع يحكم بينهم لنعم دار فالله يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. تو خدا فیصلہ کرے گا، آ گیا، فیصلہ کرے گا. فاللہ یحکم، کیا آ جائے گا مولانا؟ یحکم بینہم. ٹھیک، ترجمہ آگے اور دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. دوسرے، یوم یاتی بعض آیات ربک نفسا ایمانہا، یوم یاتی، جس دن آئیں گی تمہارے پروردگار کی بعض آیات، بعض نشانیاں،
فائدہ نہیں پہنچائے گا. لا ینفع نفسا کیا آئے گا؟ لا ینفع کیا آئے گا؟ لا ینفع نفع نہیں پہنچائے گا. نمبر 3 ولدار الآخرۃ خیر، خالی جگہ اس کے بعد المتقین. ولدار اور یقیناً آخرت کا گھر بہتر ہے، اور یقیناً کیا خوب ہے تقوی والوں کا گھر. ولدار الآخرت خیر ولنعم عقبت لنعم دار المتقین. یوں ایسے رہے گا. ولدار الآخرت خیر ولنعم دار المتقین. ٹھیک. اس کے بعد یوم الا من اتى اللہ بقلب سلیم، وہ دن جب فائدہ نہیں پہنچائے گا نہ کسی کا مال نہ کسی کی اولاد. وہاں آئے گا لا ينفع مال ولا بنون لمن الملک اليوم. خالی جگہ کس کے لیے حکمرانی ہے آج؟ خدا واحد کے لیے. للہ الواحد القہار، للہ الواحد کیا دیا یہاں پر؟ للہ الواحد. ٹھیک. اب یہ مشق نمبر 5. اب سبق کے شروع میں دی گئی ہر عبارت کو ایک بار غور سے پڑھیے اور پھر لفظ و لفظ ترجمہ کیجیے. اب آپ کو پلٹنا ہے کہا درس کے ابتدا. وہاں جو 10 آیتیں دی گئی تھی جن کو بغور مطالعہ کرنے کے لیے کہا گیا تھا، اب ایک بار پھر اس کو بغور پڑھیے اور لفظ بلفظ ترجمہ کیجیے. پلٹتے ہیں، دیکھیں کہاں گئی آیتیں. چلے آگے، چلے رضی صاحب شروع کریں تو. یہ قیامت قال اللہ هذا یوم ينفع الصادقین صدقهم. کیا ہوا؟ اللہ نے کہا هذا یوم، آج کے دن، ينفع الصادقین، سچے لوگ نفع اٹھائیں گے، صدقهم، یا سچے لوگوں کو نفع حاصل ہوگا، صدقهم، ان کے صدق کی وجہ سے، ان کی سچائی کی وجہ سے. اللہ نے کہا آج کے دن سچے لوگ اپنی سچائی کی وجہ سے نفع اٹھائیں گے. ٹھیک. اس کے بعد نمبر 2 ولدار الآخرۃ خیر للذین اتقوا، اور یقیناً آخرت کا گھر خیر بہتر ہے، للذین ان لوگوں کے لیے اتقوا جنہوں نے تقوی اختیار کیا. افلا تعقلون، تم لوگ عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ ولدار الآخرۃ خیر ولنعم دار المتقین. ولدار الآخرۃ خیر، اور یقیناً آخرت کا گھر بہترین گھر ہے. ولنعم دار المتقین، پرہیزگار لوگوں کا گھر بہترین گھر ہے. اور آخرت کا گھر بہتر ہے
اور متقین کا گھر بہترین گھر ہے۔ چوتھی آیت اللہ یحکم بینکم یوم القیامہ، اللہ یحکم اور اللہ فیصلہ کرے گا، بینکم تمہارے درمیان، یوم القیامہ قیامت کے دن، فیما اس چیز کے بارے میں، کنتم فیہ جس چیز کے بارے میں تم سب تختلفون اختلاف کرتے تھے، اور اللہ فیصلہ کرے گا قیامت کے دن تمہارے بیچ اس چیز کے بارے میں جس چیز کے بارے میں تم لوگ اختلاف کرتے تھے۔ راغب پانچواں پڑھو، الملک یومئذ الحق للرحمن، وکان یوما للکافرین عسیرا، الملک یومئذ الحق للرحمن، الملک یعنی بادشاہ، حکومت، حکمرانی، یوم دن یعنی آج، آج آج بادشاہت رحمان کے لیے جو حق ہے، وکان یوم اور آج ہے علی الکافرین کافروں پر اسیرا اسیرا یعنی نقصان اٹھانا، اسیرا یعنی نقصان اٹھانے والا کیا ہے؟ اسیرا یعنی سخت، سخت آج ہے کافروں پر سخت، ایسے حکم ترجمہ جو ہے حکمران ہوا نہیں۔ الملک بادشاہت، یوم ذن آج، الحق للرحمن آج کے دن کی بادشاہت، آج کے دن کی حکمرانی رحمان کا حق ہے۔ الحق للرحمن رحمان کے لیے، رحمان کے لیے ہے۔ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا اور ہوگا قیامت کے دن کافروں کے لیے سخت، سمجھ رہے ہیں؟ وَكَانَ يَوْمًا، یومن سے یہاں کو قیامت، اور قیامت کا دن کافروں کے لیے کیا ہے؟ سخت ہے۔ چھٹے، یوم لا ینفع مال ولا بنون، یوم آج، لا ینفع نفع نہیں پہنچائے گا، فائدہ نہیں دے گا، مال سرمایہ، ولا بنون اور نہ اولاد، الا سوائے من اتی اللہ جو اللہ کے پاس آئے گا، بقلب سلیم سالم دل کے ساتھ، ٹھیک، قلب سلیم یعنی سالم دل کے ساتھ۔ 7 نمبر، قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ الا ذلک هو الخسران المبین۔ علی حیدر ان الخاسرین بے شک ان لوگوں کے لیے خسارہ ہے، ان لوگوں کے لیے خسارہ ہے، ان الخاسرین وہ گھاٹے میں ہیں، گھاٹے میں ہیں، نقصان اٹھانے والے ہیں، الذین وہ لوگ خسروا انفسهم جنہوں نے اپنے آپ کو نقصان پہنچایا۔ قل میرے حبیب کہہ دیجئے، ان الخاسرین بے شک نقصان اٹھانے والے ہیں وہ لوگ، خسر انفسهم جنہوں نے اپنے آپ کو نقصان پہنچایا، واہلیہم اور اپنے گھر والوں کو نقصان پہنچایا، یوم القیامہ قیامت کے دن۔
الا ذالک هو الخسران المبین، الا آگاہ ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ، جان لو، خبردار ہو جاؤ، ذالک کہ یہ هو الخسران المبین، یہ بہت واضح اور کھلی ہوئی کھلا ہوا نقصان ہے اور خسارہ ہے۔ الیوم تجزی کل نفس، آج بدلہ دیا جائے گا، جزا دی جائے گی ہر نفس کو، یعنی ہر شخص کو، بما کسبت، اس کے کیے کے سبب، بما اس چیز کے سبب، کسبت جو اس نے کسب کیا، جس نے کیا۔ لا ظلم اليوم، آج کوئی ظلم نہیں ہوگا، ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ سورت کے ساتھ تیز رفتار سے حساب لینے والا ہے۔ یوم لا ينفع الظالمین معذرتهم، آج ظالموں کو نفع نہیں پہنچائے گی ان کی معذرت۔ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ، اور ان پر نفرین ہوگی، وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، اور ان کے لیے برا گھر ہوگا، ٹھیک، یعنی جہنم۔ یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، آج ان میں سے بعض کے دشمن ہوں گے سوائے پرہیزگار لوگوں کے۔